بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ یہ جو آزاد معاشرہ ہے، آزاد معاشرے نے کیا کیا؟ آج کے زمانے میں دور جاہلیت میں کوئی فرق نہیں ہے باقی، وہ زمانہ یہ زمانہ ایک ہی زمانہ ہے یار۔ ایک مثال سنا، آج جو یہ احتجاج ہو رہا ہے، بکریوں نے کیا احتجاج، بکریوں نے باڑے کے اندر، بکریوں نے باڑے کے اندر احتجاج کیا، ہمیں اس چرواہے نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، ہمارے گرد اس نے باڑا بنایا ہوا ہے، دروازے میں تالے میں اس نے ہمیں بند کر کے رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے حقوق کو غصب کیے ہوئے ہے، یہ ہمارے حقوق کو مارے ہوئے ہے، اس نے ہمیں قید کر کے رکھا ہے، ہمیں آزادی چاہیے۔ ساری جوان بکریوں نے شور مچایا، احتجاج کیا۔ ان جوان بکریوں میں ایک بوڑھی بکری کی تھی، اس نے کہا کہ یہ تم شور کیوں مچا رہی ہو؟ اس نے کہا جی آج سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں کیا کیا ملنا چاہیے، ہم تو بے خبر تھی۔ ایک بھیڑیا آیا ہے، اس بھیڑیے نے ہمیں کہا کہ تم پر کتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تمہیں باڑے کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے تمہیں باہر نہیں نکلنے دیتے، آزادی نہیں دیتے، تمہیں بولنے کی آزادی نہیں ہے، پھرنے چلنے کی آزادی نہیں، تم آزاد پھرو، اس باڑے کے اندر کیوں رہتی ہو؟ تو بوڑھی بکری نے کہا کہ یہ جو بھیڑیا ہے نا، بھیڑیا یہ تمہارے حقوق کی بات نہیں کر رہا، بچوں کا کوئی اور ہے، یہ تمہارے حقوق کی بات نہیں کر رہا، بات کچھ اور ہے، اس ظالم کو اپنا مفاد ہے۔ میں بوڑھی ہوں، میں نے زمانہ دیکھا ہے، مہربانی کرو ایسی حرکت نہ کرو، احتجاج نہ کرو، جب تک تم باڑے کے اندر ہو تمہاری عزتیں بھی محفوظ ہیں، تمہاری جانیں بھی محفوظ ہیں، محفوظ رہو گی تم، باہر نہ نکلو۔ جوان بکریوں نے کہا کہ بوڑھی ہوگی تو مت تمہاری گی تیری، ہم باہر نکلیں گے، کس چیز کا خطرہ، ہم خود مختار ہوں گی، ہم اپنی مالکہ ہوں گی، جہاں چاہیں گی پھریں گی، چلیں گی، جائیں گی، تو ہمیں جو ہے وہ تنگ کیے ہوئے ہے، چل چل بڈھی ہوگی، نہ کسی کام دی نہ کار دی، اب تیرے پاس کیا ہے، تو نصیحت ہی کر سکتی ہے۔ بھیڑیا ہمارے حق میں بالکل صحیح سوچ رہا ہے، اس نے تو ہمیں یہ علم دے دیا، ہمیں سوچ دے دی، ہمیں تو اس نے جما دیا ہے کہ ہمارے معاملات کیا ہیں۔ اللہ نے جب بھی ذکر کیا ہے، بیٹی کا پہلے ذکر کیا ہے، بیٹوں کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے بیٹوں کا اگر وراثت میں حصہ رکھا ہے تو بیٹیوں کا بھی وراثت میں حصہ رکھا ہے۔ محروم اللہ نے اس کو بھی نہیں کیا، محروم اللہ نے اس کو بھی نہیں کیا۔ بکریاں کہنے لگی نہیں تم بوڑھی ہوگی تو ہم جناب احتجاج کریں، احتجاج کے چرواہے میں باڑے باڑے والا رکھو۔ جیسے ہی پتہ چلا بھیڑیے کو کہ جناب بکریاں تو آزاد ہو گئی ہیں، خود مختار ہو گئی ہیں، میرا جسم میری مرضی ہو چکی ہے، اب وہ جو چاہیں کرتی پھرے، بھیڑیے نے آواز ماری، دوسرے بھیڑیوں کو جناب سارے بھیڑیے بھاگتے آئے، انہوں نے جس وقت دیکھا بکریوں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، ان کے اوپر چیک بیلنس رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو کسی باڑے میں بند نہیں کیا ہوا، یہ آزاد منہ اٹھا کے پھرتی کر رہی، سب بھیڑیوں نے حملہ کیا، کئی بکریوں کو انہوں نے چیر پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کئیوں کو کھا گئے، کئیوں کو مار دیا، جو زخمی ہو گئے بچی وہ دوڑتی دوڑتی باڑے میں جناب توڑ کے اندر گھسی، بوڑھی بکری کے قدموں میں مہربانی کرو ہماری جان بچاؤ، ہماری جان بچاؤ۔ بوڑھی کہتی میں نہیں کہتی تھی یہ بھیڑیے تمہاری آزادی کی فکر نہیں کر رہے، یہ اپنے حوث کو گزاری ہے، یہ تمہارے چیر پھاڑ کے کھانا چاہتے ہیں، تمہیں جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ آزاد معاشروں کے اندر کتے سے زیادہ بڑھ کے عورت کی عزت نہیں کی جاتی، صرف ایک اسلام ہے جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے، صرف اسلام۔
یہ اسلام کا بڑا ایسا بڑا ہے، شوہر کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، باپ کی صورت میں رب کریم نے ایسے تمہیں محافظ عطا فرمائے ہیں، ہم اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے لیکن تمہاری عزتوں پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی خاطر مال جان سب کچھ قربان کر دے گا لیکن اس کی عزت پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ ایک غیرت مند بھائی اپنی بہن کے اوپر انگلی کبھی نہیں اٹھنے دے گا، اپنی جان کا نذرانہ دے دے گا۔ ایک شوہر کبھی بھی اپنی عورت کو کسی غیر مرد کی باہوں کے اندر نہیں وہ ہونے دے گا، اس کی زینت نہیں بننے دے گا، اس سے پہلے وہ اپنی جان دے دے گا۔ تمہاری عزت کی خاطر دفاع کس نے کیا؟ اسلام نے کیا ہے۔ سامعین کرام علیہ السلام زمانہ جاہلیت کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر فخر الرازی کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے کملی والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تصویر ایک شخص آیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں، کملی والے لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، اسلام ایسا دین ہے وہ کفر کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، تمہارے اوپر کوئی حرف نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، میرا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور جناب رسالت ماں پیچھے دیکھ کے تاثرات تھوڑے سے بدلے، تھوڑے سے دلال میں فرمانے لگے کیا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہیں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ اتنے گناہ نہیں ہیں، اس کی رحمت سے زیادہ ہوگا، البتہ گناہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا اچھا چل بول کیا تم نے گناہ کیا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروباری بندہ ہوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر کے 4 سال کے لیے کاروبار کے لیے نکل گیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یا رسول اللہ بیٹیوں کو بالکل اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، 12 بیٹیاں پہلے درگور کر چکا ہوں، کملی والے 13ویں مرتبہ جب رب کریم نے میری بیوی کو امید لگائی میں کاروبار پہ چلا گیا، 4 سال کے بعد جب واپس لوٹا تو یا رسول اللہ میں گھر کے اندر داخل ہوا، کملی والے مجھے ایک بچی نظر آئی۔ میں نے بیوی سے پوچھا یہ چھوٹی بچی کس کی ہے؟ کہنے لگے بیوی کہنے لگی بات اس کو پتا تھا میری 12 بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو جاؤ، بیوی کے ساتھ بھی کوئی الگ تو نہیں ہوگا۔ کہنے لگی کہ جب وہ میں نے اس سے پوچھا کہ بچی کون ہے، کہنے لگی پڑوسیوں کی بیٹی ہے، پڑوسیوں کی بیٹی۔ وہ کہنے لگا بچی بڑی ہنسمکھ تھی، میرے گرد آئے گھومے مجھ سے پیار کرے، تو مجھے یہ بات پسند نہیں کر گئی تھی۔ میں نے کہا چلو گھنٹے تک چلی جائے گی۔ جب رات ہو گئی بچی نہیں گئی تو مجھے کچھ باتیں میں جھنکا، بات کچھ اور ہے۔ اس نے کہا کہ سچی سچی بتاؤ بات کیا؟ اس نے کہا جناب جب آپ گئے تھے تو میں امید سے تھی، پیچھے اللہ نے مجھے یہ بیٹی عطا فرمائی۔ کہتا ساری رات مجھے چین نہیں آیا کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، میں اس کو زندہ کیوں نہیں درگور کر دیتا۔ ساری رات میں نے چین بے چینی کے اندر وقت گزارا، صبح جس وقت اٹھا میں نے بیوی سے کہا وہ بچی کہاں ہے، میرے ساتھ بھیجو، نخلستان کے اندر لے کے جانے والا ہوں، ریگستان میں لے کے جاؤں گا۔ بیوی بڑی روئی بڑی قدموں میں پڑی کہ خدا کے واسطے ایسا نہ کرو، اللہ نے تیری یہ اس دفعہ اگر دی ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ دینا چاہتا ہے۔ کہا نہیں میں تو ایسا ہونے نہیں دوں۔ کہنے لگا میری بیوی بچی کی انگلی پکڑی، بچی بڑی پیار کے ساتھ میری انگلی پکڑتے ہوئے میرے ساتھ چل رہی ہے، میری بیٹی بڑی خوش ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ میرے ساتھ چل
ابو جان میں تنگ نہیں کروں گی، روٹی بھی نہیں مانگوں گی، آپ سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کروں گی، ایک کونے میں پڑی رہوں گی، اللہ کے واسطے مجھے زندہ درگور نہ کرو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ جہالت کا غرور، وہ جہالت میرے سر کے اوپر چڑھ کے بول رہی تھی، میں نے اس پر مٹی پھینکنا شروع کر دی۔ آقا جی اس وقت میں مٹی پھینک کر چلا گیا، وہ مٹی اڑ کر میرے چہرے کے اوپر، میری داڑھی کے اوپر پڑی، بچی کہاں تک مٹی کے اندر ہے؟ آقا جی وہ بچی میری داڑھی کے اندر سے مٹی ہٹا رہی ہے۔ وہ بچی کہتی ہے ابا جی آپ کی داڑھی آپ کا جسم گندا نہ ہو جائے، ابا جی میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجھے زندہ رہنے دو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے بچی کے آگے ہاتھ پکڑا، اس نے میری انگلی پکڑ لی، میں مٹی ڈالتا چلا گیا، حتیٰ کہ جب اس کے چہرے پہ بھی مٹی آ گئی، آقا جی دل کے اندر ذرا بھی رحم پیدا نہیں ہوا۔ آقا جی اس بچی نے جس وقت انگلی پکڑی ہوئی، سانس بند ہو گئی، میری انگلی چھوٹ گئی، آقا جی دفنا کے میں واپس آ گیا۔ کملی والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کملی والے رو رو کے یہ بات سننے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتے گرامی کو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جس وقت آپ کی ذات آئی، آپ نے بیٹوں کے ساتھ سلوک کیا، اللہ کے قرآن نے جس وقت ان کے حقوق کو بیان کیا، یا رسول اللہ آج میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، بچی بڑی پیار کرتی تھی، آخری سانس تک اس نے آقا جی میرے جسم پر کوئی مٹی نہیں آنے دی، آقا جی وہ مجھے صاف کرتی رہی، مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں چاہتی تھی، مجھ سے کچھ نہیں چاہتی تھی، لیکن آقا جی میں نے اس کو اس مدت دفن کر دیا۔ کملی والے کیا یہ گناہ میرا معاف ہوگا؟ کیا یہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کملی والے میں رو رہے، آپ کی رحمت بھری آنکھوں سے وہ اشک جاری ہے۔ کملی والے فرمانے لگے تیرا گناہ تو بہت بڑا ہے، تو نے بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، گناہ بڑا بہت بڑا ہے، لیکن پڑھنے کلمہ اللہ تیرے گناہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ سامعین عزیز احترام، یہ جاہلیت کا دور تھا، یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر بیٹی کو سپاہی یا کرزے کی کچھ نہیں سمجھا گیا۔ آج کوئی دور ہے میرے یار، آج عورت کو ایک کھلونا بنایا جا رہا ہے، اپنی حویث کو بجھانے کے لیے ایک آلہ بنایا جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میری بہن میری بیٹی سن لے، جو اسلام تمہیں پروٹیکشن دے سکتا ہے، جو اسلام دے سکتا ہے تمہیں عزت، رب کعبہ کی قسم ہے کائنات میں کوئی تحقیق تمہیں عزت نہیں دے سکتی۔ عزت دی ہے تو اسلام نے دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا فرمائے، زندہ رہو، زندہ رہیں، سلامت رہیں، یا زندہ صحبت باقی بما رہیں۔